السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل جس کے ذریعے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ سورہ اخلاص جمعہ کے دن پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور ہم آپ حضرات کو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو جمعہ کے دن سورہ اخلاص کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس انداز میں پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ اخلاص پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں ایک قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ جو ہم آپ حضرات کو بتانے جا رہے ہیں، یہ آپ کو جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنوں سے زیادہ جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں مانگنے والی تمام دعائیں بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ رب العزت میں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے ہر کام کو کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، جس طرح ہر کام کو کرنے کا ایک دن مقرر ہوتا ہے، اسی طرح دعائیں قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن بہت زیادہ خاص بنایا ہے۔ ناظرین اکرام، یوں تو کسی بھی دن آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ہر دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جمعے کا دن بہت زیادہ خاص دن ہے۔ اس دن جو بھی دعائیں بارگاہ پروردگار میں مانگی جاتی ہیں، بارگاہ رب العزت میں مانگی جاتی ہیں، وہ فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، جب آپ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کریں گے، جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اپنی حاجتوں کو مانگیں گے، اپنی ضرورتوں کو طلب کریں گے، اپنی دعائیں قبول کروائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن کی برکت سے اور سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہوں گے وہ بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وظیفہ آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کو یا تو جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنا ہے، یا پھر جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہی اس وظیفے کو کر لیں، اور اگر آپ کو جمعے کی نماز کے بعد وقت نہ ملے تو آپ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور جہاں پر آپ نے نماز جمعہ ادا کی ہے وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، جو مرد ہوتے ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ نماز ظہر ادا کرتی ہیں۔ تو عورتیں اس عمل کو، اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اسی طریقے سے مرد بھی جمعے کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، ہم اس لیے آپ حضرات کو پڑھ کر بتاتے ہیں تاکہ آپ حضرات سے کوئی بھی غلطی نہ ہو، اور اگر آپ کی کوئی غلطی ہو
تو آپ اس کو صحیح کر سکیں، آپ اپنی غلطی کو سدھار سکیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، 1 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری تسبیح 1 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تسبیح بہت ہی برکت والی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح خود ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، تم اس تسبیح کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ کو بھی دور فرمائے گا، اور تمہاری مصیبتوں کو اور تمہاری مشکلوں کو بھی دور فرمائے گا۔ تو ناظرین اکرام، جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو جسمانی یا روحانی جو بھی پریشانی ہوں گی، اس تسبیح کی برکت سے وہ پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، 1 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ اخلاص 150 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 150 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ 150 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، جو درود پاک شروع میں ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا تھا۔ اور پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ جمعہ کی نماز کے بعد کریں یا پھر عصر کی نماز کے بعد کریں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کریں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے قرض کی ادائیگی چاہتے ہیں تو آپ اس کو قرض ادا کروانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بیماریوں کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے یا آپ کا کوئی اور بڑا مقصد ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا، ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا، اور غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ یہی تھی آج کی ویڈیو۔ ناظرین اکرام، ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل HS نیٹورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔ ملتے ہیں کسی کی دوسری خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔